Hello, this is me and I'm going to my village and یہ پیٹرول پمپ پہ ہم رکے ہوئے ہیں اس وقت. کچھ ہی دیر میں پھر ہم اپنے ولیج میں پہنچنے والے ہیں. وہاں جا کے پھر آپ سے تفصیلی بات ہوگی. تو میں آپ کو یہاں کا تھوڑا سا ویو بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, او مائی گاڈ, یہ اچانک یہاں پہ نا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. سو بیڈ. زیادہ اسپیڈ کا پھر یہی نقصان ہوتا ہے نا. یہ دیکھیں, کافی برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تبھی کہتے ہیں کہ نہ پہنچنے سے بہتر ہے کہ انسان دیر سے پہنچ جائے کہیں پہ. زندگی بھی ان پھولوں کی طرح ہے, انہیں ویلیو اور ٹائم دینا پڑتا ہے زندگی کو, اس طرح زندگی کو دینا پڑتا ہے, ورنہ یہ بھی کچھ اس طرح مرجھا جاتے ہیں. کچھ خود سنور کے ٹھہر تو جاتے ہیں, لیکن ان پہ بھی کچھ اس طرح جس طرح یہاں ڈسٹ لگی ہوئی ہے, ان کی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی کچھ کمی بیشیاں ہوتی ہیں جو ان کی بیوٹی کو کم کر رہی ہوتی ہے. زندگی بھی ہماری ایسی ہے, اگر ہم اپنی زندگی کو لک آؤٹ کریں تبھی وہ خوبصورت ہو سکتے, ادروائز اس میں بہت ساری کمی بیشیاں رہ سکتی ہیں, بہت ساری. زندگی ایک احساس کا نام ہے, اگر آپ میں احساس نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. جی السلام علیکم. میں کل شام کو یہاں پہنچ چکا تھا, لیکن کیونکہ مجھے یہاں آ کے ان سب سے ملنا تھا, باتیں کرنی تھی, اینڈ تب بعد میں نے ولاگ بنانا تھا, تو تبھی میں نے ولاگ نہیں بنایا تھا. اور اب رات بھر باتیں کرنے کے بعد 12 بجے تک بیٹھے رہے تھے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں رات کے 12 بجنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہاں پہ 8 بجے سب سو جاتے ہیں. وہ شہر ہوتا ہے, شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ 12 بجے بھی آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ 9 بج رہے ہوں گے, لیکن یہاں 12 بجے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم پوری رات جاگ چکے ہیں. بٹ ہم نے کافی انجوائے کیا. بٹ مطلب ہم ان چیزوں کو ولاگس میں ایڈ نہیں کر سکتے ہوتے, ادروائز اگر ہم کرتے ہوتے تو ہمارے ولاگ بہت زیادہ مزیدار اور انٹرسٹنگ ہونے والا تھا, بٹ ہم وہ نہیں کر سکتے. اینڈ اب صبح کا وقت ہے اور میں کھانا وغیرہ سب کچھ اوکے کر چکا ہوں. بریک فاسٹ, ناشتہ جیسے آپ کہیں گے, تو وہ تو ہو گیا ہے. اور کافی باتیں سننے کو ملی ہیں. باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم جیسے جو دبلے پتلے سے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ہر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ یار آپ اتنا تھوڑا کھاتے ہیں, اتنا مطلب کیوں یار, اب ہم لوگوں کا اسٹامک ہی اتنا ہے تو ہم کیا کریں. بہرحال آج میں آپ کو یہ گھر بھی دکھانے والا ہوں. یہاں پہ میری دادی رہتی ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت انٹرسٹنگ ہاؤس ہے. آپ کو یہاں پہ رہ کے بالکل بھی فیل بھی نہیں ہوتا کہ آپ دیہات میں رہ رہے ہیں. آپ یہاں آ کے اپنی لائف وداؤٹ افیکٹ کے یہاں پہ جی سکتے ہیں, اور اس کے بعد باہر جا کے ویلی لائف سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آج میں آپ کو یہاں اسٹارٹ کرتا ہوں کہ یہ گھر کیسا ہے. اور یہاں پہ میرے چاچو ہیں, وہ رہتے تھے, وہ تو اب اسلام آباد ہوتے ہیں, وہ کبھی کبھی جب آتے ہیں وہ رہتے ہیں یہاں پہ, ان کا گھر ہے, انہوں نے بنایا تھا. تو وہ اسلام آباد ہوتے ہیں, وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے آئی تھنک, تو انہیں بھی موقع ملے گا کہ وہ اپنے دوستوں کو یہ گھر دکھا سکیں کہ میرا ولیج کا گھر کیسا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں, آپ تھوڑے سے پانی وانی پی لیں, ورنہ آپ کہیں گے یار یہ گھر مطلب کافی انٹرسٹنگ نہیں ہے واقعی میں. اس سے پہلے کہ آپ جیلس میں تو بیٹھ رہے, آپ پہلے پانی پی لیں, ریلیکس ہو جائیں. میں مذاق کر رہا ہوں یار, سیریس نہ لے ہو جانا, لیکن یہ گھر واقعی میں بہت اچھا ہے. مطلب دیہات کے حساب سے بہت خوبصورت گھر ہے. تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں, اور مجھے نا بہت سے ایک دو لوگوں نے, بہت سارے نے نہیں کہا تھا کیونکہ بہت سارے سے میں بات نہیں کرتا, تو کچھ لوگوں نے مجھے ایسے کہا تھا کہ یو ہیو ٹو آلسو گو وتھ سریکی لینگویج بیکاز, اینڈ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں جانا چاہیے. لیکن ایکچولی میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں کہ میں اردو میں کیوں بلاگ بناتا ہوں. ایکچولی جب ہم چھوٹے تھے, بہت چھوٹے تھے, ہمیں اپنے ابو کینٹ آرمی میں تھے تو ہمیں کینٹ میں لے گئے تھے, اینڈ بیکاز آف دس ہمیں تب اردو نہیں آتی تھی. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کو اردو سیکھنی ہے, بٹ وہ ہماری ایک بیسک اسٹارٹ ہو رہی تھی ہماری لائف کی. تو وہاں پہ آپ جس چیز کے ساتھ جاتے ہیں وہ آپ کی فرسٹ چیز ہوتی ہے. ہم اب اس طرح کی سیکھ ہی رہے تھے کہ ہمیں اردو میں خود کو ڈھال لیا.
تو ہم سرائکی ٹوٹلی بھول گئے تھے. ہم جب ٹوٹلی پرماننٹلی یہاں شفٹ ہوئے تھے واپس تونسا میں 5 کلاس میں، تب میں تھا گرین اسکول میں. تو مجھے سرائکی نہیں آتی تھی بیکاز وہ لائف ایج ہی ایسی نہیں تھی کہ ہم کسی بھی زبان کو پک کرتے. ہم جیسے ہماری پکنگ پاور اچھی ہونے لگی مائنڈ کی، ہم اردو میں خود کو مطلب ڈھال چکے تھے. تو اردو ہماری فرسٹ لینگویج بن چکی تھی. تو یہاں آ کے ہم نے آہستہ آہستہ سیکھی تھی مطلب سرائکی. تو یہی وجہ ہے کہ جو میں اپنے تخیلات سوچتا ہوں مائنڈ میں یا آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اردو میں ہوتے ہیں. یہ شاید بہت سے لوگوں کو نہ بھی پتہ ہوا بہت، لیکن میرے دوست جو ہیں کلاس فیلوز ان کو پتہ ہے کہ ہم وہاں پہ رہے تھے. تو پھر میری بیسک جو ہے نا وہ اردو ہے. آئی ڈیل ایوری تھنگ، جتنی بھی میری چیزیں ہوتی ہیں اگر میں انہیں تخیلاتی انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، مائنڈ میں بول رہا ہوتا ہوں، باتیں کر رہا ہوتا ہوں، وہ سب چیزیں اردو میں ہوتی ہیں، وہ سرائکی میں نہیں ہوتی. ہم یہاں تونسا میں ہیں تو ہم نے پھر دوبارہ سے سرائکی اسٹارٹ، کیونکہ اب ہماری ایج ہے، ہم بہت ساری زبانیں بول سکتے ہیں. آلسو ود انگلش، سرائکی اینڈ اردو. اور بھی اس کے علاوہ ہم زبانیں سیکھ سکتے ہیں. پنجابی حالانکہ ہم بولتے نہیں، وی کین آلسو، آپ بھی بول سکتے ہیں. ہم کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بول لیتے ہیں. یہ کیا ہے ہمارے مائنڈ کی پکنگ پاور ہے. ہم کہیں نہ کہیں اس چیز کی ایبلٹی رکھتے ہیں، لیکن بچپن میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی تھی. آپ کسی ایک لینگویج کے ساتھ پہلے جاتے ہیں، پھر ایسا ایسا بڑے ہو کے آپ ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر تب ہم اردو کے ساتھ کہتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ میری بیسکس اردو میں ہے. تو میں اردو کو زیادہ بیٹر طریقے سے کسی نیو جگہ پہ ڈیل کر سکتا ہوں. جیسے بھی اب آپ کوئی فون کال آتی ہے نا، تو پھر میری زبان سے پہلے اردو نکلتی. پھر کبھی میرے دوست بھی کہتے ہیں کہ میں کبھی سرائکی اسٹارٹ کروں، کہ یہاں اردو نہیں بولی. مطلب یہ ایک تھوڑا سا ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن شاید اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کیونکہ میری بیسکس جو میری پہلی لائف تھی، جو میری وہ پرائمری کی ایج تھی، وہ اردو سے اسٹارٹ ہوتی. دیٹ از وائی دس از اے بگ ریزن بیہائنڈ دس سیکریٹ. یہ سیکریٹ بھی نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سرائکی کے ساتھ جاؤں. آئی شوڈ گو وتھ سرائکی بیکاز یہ بھی ہمارا کلچر ہے. اور میں سوچ رہا تھا یہ بہت اچھی بات ہے کہ آئی ہیو ٹو گو وتھ سرائکی. انگلش اینڈ اردو مکسچر ہونا چاہیے تاکہ آپ کو بھی انٹرسٹنگ لگے تھوڑا بہت. تو میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس گھر کا انٹروڈکشن سرائکی میں دینا چاہیے، کیونکہ میں اب دیہات میں آ چکا ہوں. آئی آلسو گو ود مائی کلچر، کیونکہ یہ میرا کلچر ہے. وی کین نیور لیفٹ اوور کلچر. اور ایز اے پاکستانی ہم سب سرائکی ہیں، اور اردو بھی ہیں اور پنجابی. ہمیں ہر زبان بولنی چاہیے. ایز اے پاکستانی ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں بس یہاں پیدا ہوں تو مجھے یہ کرنا چاہیے. تو اب سرائکی ہے تو آئی ہیو ٹو آلسو گو ود سرائکی اینڈ آئی ایم آلسو گوئنگ ود اٹ. تو لیٹس گو اینڈ اسٹارٹ ود سرائکی. اوکے جی. تاکہ میں ہوں کہنا پہ گھر اور اتنے کیرے کیرے پودے ہوئی میں تو کچھ ایسا میں پہلے تو انہوں نے کوئی چیز نہ کو نہیں پتہ کیا کیا ہے تے میں کچھ کہتے ہیں کہ کریکٹ کیا ہے اینڈ تے ہوں میں تو کچھ کہنا پہ تھوڑا اچھا گھر دے تعریف میرے پچھتا گیٹ تک رشتہ پہ اسی تے بیک کیمرے تھرو تک میں لکھے کہ کیا کیا ہے تھا پہلے تک میں نے لکھے ہیں گرین. جی تے اے ہے انار دا درخت. سو یار انار کتنا رہتا ہے انار؟ ضروری تو نہیں ہے جو چیز ہو وہ دیکھنی چاہیے. I'm just joking. اے ہے انار دا درخت. لیکن تک پتہ جی میں سردی کا موسم ہے تو یہ موسم بالکل بھی یعنی کہ کوئی سرسبزہ تک مشکل نہ لکھتے ہیں کہ جس سے بہت کم پودے ہونے جیسے سردیاں بھی انہیں دی گروتھ جاری ہونی ہے. انار دا درخت بالکل سوکھ میں نہیں، لیکن ایون لک دینا ہے جی کوئی ویسٹرن کنٹریز ہیں تو انہیں درخت عموماً یہ چاہیے انہوں نے برف لگی کھڑی ہے، لیکن اتنا برف کوئی نہیں تھا جالے لگے کھڑے ہیں. یہ حال ہے تک کیا کیمرے دس سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، نہیں دس سکتے، لیکن اتنا جالا ہے ویسے. چلو چھوڑو. لیکن ہوں جو موسم آنا پہ انشاءاللہ انہیں گروتھ آہستہ آہستہ اچھی تھی ویسی. کیونکہ ویسے امام علیہ السلام فرمانے کہ تھا چلو میں فرمانے سے وجہ کہ جی میں پودے ہر سیزن کو اڈاپٹ کرنے انسانی جسم بھی ہوئے ہیں. موسم سرما دے سٹارٹ پودے بھی میں مرجھا میں تے انسان دا جسم بھی ایویں ہی تھی لگ میں رہنے. اس واسطے موسم سرما دے سٹارٹ احتیاط کرنا وہی لازمی ہے. لیکن جو ہی موسم سرما ختم تھے لگ میں وہ ہونے فل انجوائمنٹ دا موسم انہیں انسانی جسم بھی فیوریبل کنڈیشن گرو کرانا پرانے جی پودے واسطے سیزن فیوریبل ہونے اور انہیں دی گروتھ بہت اچھی تھی نہیں پرانی ہے. ایویں ہی وہ موسم سارے ویسے بھی بہت چاہنے ہوں جو موسم آنا پہ انہیں ایسا ایسا دیکھ سو کہ گروتھ کرے سی اور اتنا تھینا بھی اور میں کھادا ہوا بھی ہے. اندر علاوہ تک اسے لکھے پہ ہیں اے ببری پودے ہیں. یہ میرے گھر بھی ہیں لیکن یہ شودے بچارے تھا مرجھایا کھڑنا. آئی تھنک میرے کو لگتا تھا پراپر دکھ کوئی نہیں ہونی. تو یہ وصل رہا دے پین تو یہ کھجی یاد ہے کھجی ہی ہے کھجی. آئی تھنک یہ بہت چھوٹی والی باری تھا. تو یہ پیمٹی بیر آئی تھنک پیمٹی بیر ہی تھا آدھے سے تھا عموماً لینگویج. لیکن یہ بہت چھوٹے جی میں تو بات موسم اچھا تھی ویسے حالے اپنے یعنی کہ تھی بہت سارے لیکن کچے ہیں
जो ये बहुत ज़्यादा है तक मैं तो ओ माय गॉड ये बहुत खूबसूरत इन व्यू आने मैंने तो पहले भी एक था अपने पिक्स अपलोड की शान पिछले ईद ये बहुत ज़्यादा है मतलब रुझी हुई है और ये हाल ही चूँकि मौसम को नहीं जे रही मौसम तेरे से तसा लिखा है बहुत ही खूब इतना मीठा फलाना रहा है खावन दिलायक और ये थोड़ा जहाँ वो बिल्कुल पक्का एरिया है ये घर 3 कमरे हैं और किचन लेकिन इतना वैसे तो गैस ही यूज़ थी नहीं है मतलब सिलेंडर वगैरह रखे हुए गैस कोई नहीं भाई ये इनका नाम अत्ता पता कशा कोई नहीं इससे तक यही कि लेमन दा उसे लेकिन नींबू दा लेकिन हाल तक कोई आसार नहीं दिखाया कि इनका जेंडर कह रहा है लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं कि कई एमरजेंसी थी वनी इंसान है कोई चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत पै वजन और गैस सिलेंडर ख़त्म थी वजन तो पीछे वक्त को पहले हर चीज़ इतना मुयसर है पई अमूमन तो लोग भात ही पकाइन लेकिन इतना हूँ डारी जान इतना ये काम नहीं कर सकते और उन्हें को मीन इतना जलाला साउंड की बिल्कुल ज़रूरत को नहीं जेरे वेले अच्छा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो सिलेंडर यूज़ करें लेकिन ये एमरजेंसी वास्ते या जो कुछ एक्स्ट्रा काम हुए तो उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी नाल ही डाउन साइन और जो सपोर्ट करने वास्ते काम करना आवे ने रहने ये थोड़ी दाने लाते पैन ताकि घर दी दाने धनिया जो उनकी ज़रूरत तो आप बंदा पूरी करेंगे लेकिन मैं तो मशवरा देते कि इतना सारी जा तो कश ना कश रहा सको क्योंकि बहुत सारी जा है और ये जो जा है बहुत जरखेज़ है बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उन्हें शायद पिछले साल रहा भी हैं इधर क्या रही से पहले तो मूलियाँ भी हैं आई थिंक पालक है धनिया वगैरह हर चीज़ दाने चीज़ें आई हैं लेकिन हो उन्हें शायद ज़रूरत नहीं पई या जो भी सीन था उन्हें एक नहीं किया ए सामने तनूरी से पे जरा महू हर सकल शायद बंद है और ये है सरीदा दरख्त ये अलहदा अटैच बाद अलावा भी कुछ अलहदा बाथरूम है वैसे बाथरूम होने ही अलहदा चाहिए अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो वो क्या है सुहाना है आई थिंक या वो पता नहीं सरिंगी दरख्त है और एक घर द व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है वैसे तो ये चाचू का घर वो नंदी जे शादी थी तो होते हैं लेकिन वो इस्लामाबाद होने घर तो ना है लेकिन डारी जानी था रानी क्योंकि अमूमन ए डारी जानी विजिट करने उधर इस्लामाबाद लिया एंड गाली एंड सलम तमसा तक मैं घर बहुत सारे दिखाए कि दे यकीन तो चाचू भी आए थे मेरे को डेदे ही बैठे उससे चलो उन्हें कोई मौका मिले वैसे अपने दोस्तों को खाली वाला घर दिखावन दा घर बहुत ही अच्छा और मुनासिब है मीन देहात चेर वेले ही खर्चा कराओ तो बिल्कुल भी फील ना थी कि देहात ना पे मतलब सही कि अपनी लाइफ को खूबसूरती नाल भी जी सकते अगर जैसे विजिट और ट्रेवल करना चाहने वे तो पिछे इंचे घर तक अपने देहात लाजमी ही बनाने चाहिए जी तक मैं पूरे घर का व्यू दिखा रही थी और उनके अलावा मेरी एक चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो है कि मेरे विलेज के अबाउट तक मैं प्रश्न चाहिए टू टेल अबाउट माई विलेज एंड यू नो जब भी मैं किसके बताता हूँ कि मैं घर से हूँ कहते हैं ये कहाँ है मतलब उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता तो मैं ये जिस जगह पे हूँ तो मैं इसका चलो पीछे से बताता हूँ वो टोटली कहाँ से है यू नो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है पंजाब फिर पंजाब का एक ज़िला है डेरा गाजी खां फिर उसके एक तहसील है तौसा शरीफ और तौसा शरीफ का फिर एक विलेज है घाली तो अमूमन आप तौसा को जानते हो घाली को नहीं जानते होंगे फिर तौसा वाला कोई जब मैं कहता हूँ मैं घाली सुनूँ वो कहते हैं ये कहाँ है तो फिर उन्हें बताना पड़ता है कि डाउन या नाड़ी से पहले जाता है तो मैं आपको सही से बताता हूँ जब हम तौसा से किस तरह सफ़र करते हैं टूवर्ड्स डौना या नाड़ी कह देते हैं ना तो डौना से आई थिंक 10 मिनट के फासले या 5 मिनट के फासले से पहले एक रोड आता है जिसको घाली गैप कहा जाता है मून मुझे ये भी चीज़ समझ नहीं आती कि गांव वाले रोड का इतना एरिया छोड़ के वो दूर दराज पता नहीं क्यों जाके बसते हैं हालांकि इन्हें चाहिए था कि रोड पे यार बैठो तो कम से कम थोड़ी सी आबादी जो हो तो आप लोगों को फैसिलिटेशन मिलती है रोड के नज़दीक होने की बट वट एवर ये शायद बहुत पहले से बसे हुए लोग हैं तो आई थिंक ये दरिया किनारे बैठने के लोगों को बहुत शौक होता होगा आई थिंक यहाँ दरिया थोड़ा नज़दीक पड़ जाता है तो ये इस तरफ है और मतलब डौना से 5 मिनट पहले इसका जो इसकी तरफ जो रास्ता जाता है ना वो उससे पहले आ जाता है आई थिंक हमें आधा घंटा या 45 मिनट लग जाते हैं तौसा से यहाँ आते हुए और यहाँ की आबादी के मुताबिक मुझे कहना चाहे तो वो वक्त के साथ ज़्यादा होने के बजाय कम होती जा रही है जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है इसकी मतलब ज़्यादा फेमस ना होने का क्योंकि अमूमन हर कोई जानता है कि तौसा के इर्द गिर्द कौन सी बस्तियाँ हैं बट खाली के बारे में बहुत कम लोग जानते होते हैं जो बड़े होते हैं वो जानते होते हैं तो फिर अगर बच्चे नहीं जानते उसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ की आबादी कम हो रही है यहाँ के लोग जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता
مطلب خالی تونسا کو چلا جاتا ہے، کوئی کہیں اور چلا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ پھر یہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر یہیں کی لائف میں انوالو ہوتے ہیں، پھر وہ باہر ان کا زیادہ لنکس نہیں ہوتے. تونسا بھی چاہے کہہ لیں یا پڑھنے بھی بچے وہاں نہیں رہتے، جس کو پڑھنا ہوتا ہے وہ تونسا شفٹ ہو جاتے ٹوٹلی. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کہاں سے، وہ کہتے ہیں ہم تونسا سے. پھر گھالی کا جو ہے نا ایک تعارف ہے وہ کہیں نہ کہیں چھپ جاتا ہے، اس وجہ سے لوگ نہیں جانتے اس چیز کو. تو بس ابھی ہر ایک بستی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے. ناڑی ہو گیا، ڈاؤن آ گیا، ان کے بعد ہی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کی کم ہوتی جا رہی ہے. یہاں سے لوگ شفٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو اٹس بگ ریزن بیہائنڈ دس فنامنا کہ یہ اتنا مشہور کیوں نہیں ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیوں نہیں جانتے ہیں. تو پھر ہم گھالی کا تھوڑا سا سفر کرتے ہیں 15 سے 20 منٹ کا. وہاں پھر یہ ہے، یہاں پہ پرائمری اسکول ہیں اویلیبل ہیں، لیکن بالکل بھی وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. NRSP کے انڈر انہیں دے دیا گیا ہے، گورنمنٹ نے سیل کر دیا. تو بس وہاں پہ 1-2 ٹیچرس لگا کے پھر بچوں کو ایک سہارا مل گیا ہے، فارمیلٹی ٹائپ. ادروائز یہاں پہ کچھ ایسا ہے نہیں جسے پڑھنا ہوتا ہے، اسے ڈاؤنا تک جانا ہوتا ہے ہائی اسکول میں. اس کے بعد پھر بچے FS کے لیے تونسا میں آتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں کی بلیاں، یہ تو ڈرتی بھی نہیں ہیں ہم لوگوں سے.